حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ چھپ کے نماز پڑھتے، اندھیرا کر کے نماز پڑھتے. تو آپ اندھیرا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چور آ گیا چوری کرنے کے لیے. چوری کرنے کے لیے جب آیا، آپ نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی پھر رہا ہے. آپ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے ایک سائڈ میں، جو ہی وہ قریب آیا آپ نے اس کو بازو سے پکڑ لی. آپ اس وقت رکوع میں جا رہے تھے، آپ نے اس کو پل کیا ڈاؤن، نیچے جھکا دیا. اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. آپ نے اسے دیکھا، ڈر گیا، کہنے لگا چھوڑیے، آپ کیا بات چیت کرنی، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ مجھے کچھ نہ کہیں، مجھے جانے دیجیے. آپ فرمانے لگے ایک کنڈیشن ہے، تو چلا جا، میں تجھے جانے دوں گا، لیکن ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے گا. کہنے لگا ٹھیک، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں میں آپ کے ساتھ. مالک ابن دینار نے جب یہ کہا تو 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوا، وضو کیا، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھے. 2 پڑھے تو کہنے لگا کہ میں کچھ اور پڑھ سکتا ہوں. انہوں نے ٹھیک پڑھا. وہ نوافل پڑھتا رہا یہاں تک کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ آزاد ہو، چلے جاؤ تم. تو مالک ابن دینار سے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھ لیں. مسجد میں گئے، نماز فجر کی پڑھی. وہ بھی پیچھے پیچھے امام مالک مالک ابن دینار رحمہ اللہ اپنے گھر آ رہے ہیں پیچھے پیچھے. جو ہی وہ گھر داخل ہوئے یہ بھی داخل ہو گئے. آپ نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم آزاد ہو، فری ہو، جاؤ. کہنے لگا دیکھو مسئلہ آپ کو بھی آتا ہوگا، مسلمان پہ جو حقوق ہیں. ایک یہ ہے کہ مسلمان جب مہمان آتا ہے تو 3 دن تک اس کے گھر میں وہ مہمان رہ سکتا ہے. اور یہ آپ لوگ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجیے، آپ کے گھر میں جو آئے 3 دن تک جو ہے آپ اس کی خدمت کریں گے. 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، چوتھے دن نہیں. اب آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن 3 دن تک اس کی خدمت کرنا ہے. دیکھو اس دور کے چور کتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ بھی یہ حدیث جانتا ہے کہ مہمان 3 دن تک ہوتا ہے. حضرت امام مالک مسکرا پڑے، کہنے لگے ٹھیک ہے رہو. 3 دن وہ چور جو چوری کرنے آتے امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے ساتھ رہے. دن کو دیکھتے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو دیکھتے کہ عبادت کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد اس نے اجازت چاہی. آپ نے فرمایا چاہ. جب وہ چور واپس پہنچا تو اس کے ساتھی پوچھنے لگے کہاں گئے تھے، ہم تو تمہیں تلاش کرتے رہے، اتنا دیر کہاں گزاری. کہنے لگے بس گیا تھا ایک جگہ ڈاکہ ڈالا. کہا بہت مال ہاتھ لگا ہوگا. کہاں بڑا مال لگا. میں نے لوٹا اور مجھے کسی نے لوٹ لیا. میں نے لوٹا، میں لوٹنے گیا تھا میں تو کسی نے مجھے لوٹ لیا. کہا اتنا بڑا خزانہ لیا اور کس نے لوٹا، بتاؤ ہم اس کو قتل کر دیں گے. کہا جو خزانہ مجھے ملا ہے وہ تم نہ تو واپس لے سکتے ہو، نہ تم اسے چھو سکتے ہو، نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو. وہ ٹرائل جسٹ ایکسپیرینس، وہ تو محسوس کیا جا سکتا ہے، دل سے لیا جاتا ہے، دل میں رکھا جاتا ہے. اصل میں مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے پاس رہا ہوں 3 دن. انہوں نے مجھے ایمان کی چاشنی دی، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، مجھے خدا کا ذکر دیا، ایمان کی حلاوت دی مجھے روزہ سکھایا. یہ ایمان ہے جو میں ان سے لے کر آیا. سب لوگوں نے پھر اس کی وجہ سے بھی توبہ کی. تو یہ ہے مالک ابن دینار. بصرہ کے اندر ان کی قبر مبارک ہے.